کہ سنگ مرمر کی نہ تعریف کیا کر مجھ سے، کہ سنگ مرمر کی نہ تعریف کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام محبت لکھ دوں، کہ سنگ مرمر کی نہ تعریف کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام محبت لکھ دوں، اور چومنے کے لیے جھک جائے گا تیرا تاج محل، اور چومنے کے لیے جھک جائے گا تیرا تاج محل، اگر میں ٹوٹے پتھر پہ نام محمد لکھ دوں۔ تو آئیے اب بنا کسی تاخیر و تمہید کے اپنے اصلی مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو کہ آج کے اس اجلاس کا اہم مقصد ہے، اور تاریخ انسانی شاہد ہے کہ خطابت نے ایمان و یقین کی شمع کو روشن کیا ہے، رشد و ہدایت کا دریا بہایا ہے، کمزوروں کو اپنی حق کی طرف مڑنا سکھایا ہے، میدانوں کے میدان میں جیتنا سکھایا ہے۔ خطابت جب نبی کی زبان تک پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی، خطابت جب واعظ کی زبان تک پہنچی تو نصیحت بن گئی، خطابت کو جب مجاہد نے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی۔ تو آئیے اسی خطابت کا ایک نمونہ دیکھنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں ہم سب کے بڑے آج کے اس پروگرام کے رہنما جناب حضرت مولانا مفتی محمد شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں، امام جامع مسجد، میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بھائی جو حضرات یہ کھڑے ہوئے ہیں وہ پنڈال میں آ کر بیٹھ جائیں فوراً۔ اس سے پہلے کہ میں نام لے لے کر پکاروں، بغیر نام کے ہی آپ یہاں آ کر بیٹھ جائیں۔ اگر مقصد آپ لوگوں کا جلسہ سننا ہے تو یہاں آ کر بیٹھ جائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، بعثه بين يدي الساعة ليكون للعالمين نذيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مقتدر، جی زیادہ آواز ہو رہی ہے؟ مولانا عبداللہ صاحب ہاپوڑ آ گئے ہیں اور کوئی بھی جو ہے کسی کی ملاقات نہیں ہوگی، حضرت وہاں تشریف رکھیں گے دفتر میں، کسی کی ملاقات نہیں ہوگی، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے، نہ کوئی مسافہ ہوگا، تو جو کہنا ہے وہ اسٹیج پہ آ کے کہیں گے۔ بھائی سبھی حضرات کے لیے منتظمین کی طرف سے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جناب حضرت مولانا عبداللہ صاحب مغیثی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ حالات اور ان کی طبیعت انتہائی ناسازگار ہونے کی بنا پر صرف آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی ہمدردی میں حضرت والا تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی حضرت کی طرف سے ایک فون آیا اور تاکیداً حضرت نے یہ حکم فرمایا ہے کہ کوئی بھی صاحب حضرت سے ملاقات کا اور آپ سے مصافحے کے لیے بضد نہ ہو۔ حضرت آئیں گے اور کمرے میں آرام فرمائیں گے، کوئی بھی صاحب کمرے میں جانے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت کی طبیعت ناسازگار ہے، وقت مقررہ پر حضرت اسٹیج پر تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ ہم سب مستفیض ہوں گے، اس لیے کہ آپ حضرات یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے مقصد سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کا مقصد، ہمارا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، تکلیف سے بچانا مقصد ہے۔ تو اس لیے سبھی حضرات سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ کوئی بھی صاحب حضرت سے مصافحہ ملانے کی یا حضرت سے ملاقات کی ضد نہ کریں اور یہاں بشاشت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ بہرکیف اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام اور یہاں تشریف لائے ہوئے معزز اور مقتدر قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوانوں، آج کا یہ اجلاس انجمن مدرسہ مدینۃ العلوم کا سالانہ اجلاس ہے اور ہم یہاں جس مقصد سے اکٹھا ہوئے ہیں وہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچاننا۔ یہ مقصد لے کر ہم یہاں حاضر ہوئے اور انشاءاللہ اسی مقصد کے تحت یہاں بیٹھیں گے۔ کل رات سے پروگرام چل رہا ہے، بڑے بڑے اکابرین کی باتیں آپ حضرات نے سنی ہیں اور انتہائی نصیحت آمیز کلمات اور باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ناظم مدرسہ اور اراکین کمیٹی کا حکم تھا اور ذمہ داران نے مجھ جیسے گنہگار کو یہ شرف بخشا کہ میں آپ حضرات کے سامنے چند لمحہ اساتذہ کرام اور اکابرین کے سبق کے نتیجے میں حاصل کی ہوئی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ سیدھی سادھی باتیں کی جائیں گی، چکنی چپڑی باتیں اور اس طرح کی باتیں یہ نہیں ہوں گی، سیدھی سادھی باتیں کی جائیں گی، آپ کو سننی ہیں اور سننی پڑیں گی، اس لیے کہ یہ منتظمین نے اتنا بڑا انتظام بنایا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے آپ حضرات کے لیے، کیا اس لیے کہ آپ حضرات آئیں گے اور لچھے دار باتیں سنیں گے اور فلاں صاحب آئیں گے ان کی نظم سنیں گے، شعر و شاعری سنیں گے اور دو چار ہاتھ کھڑے کریں گے اور چلے جائیں گے بس؟ کیا اس مقصد کے لیے ہماری یہاں حاضری ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھو
یہاں آنے کا مقصد آپ کا اور ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ ماضی قریب کے زمانے میں ایک بہت بڑی ہستی جناب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مریدین کا مجمع ہے، آپ کے محبین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے معتقدین کا ایک جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے اچانک ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بھئی بتائیں کہ لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے کہ لوگ مصلح نہیں ہوتے، کہ لوگوں کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ ہر انسان کے دماغ کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہو پا رہی ہے، معاشرہ کیوں سنبھل نہیں پا رہا ہے، سماج کے اندر سدھار کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر سے بددینی کیوں دور نہیں ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر بدامنی کیوں پھیل رہی ہے۔ ہر انسان اس بات کا شکوہ کرتا ہے، ہر انسان اس بات کی شکایتیں کرتا ہے۔ حضرت نے اپنے معتقدین سے کہا کہ بھئی معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ اکابرین تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طرز پر زندگی گزارنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی احیاء کرنے والے تھے۔ معتقدین نے فرمایا وہی صحابہ کرام کا طرز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھائی درود شریف پڑھ لیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بگڑ رہا کہنے میں؟ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث بارہا ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، کہیں مساجد کی ممبروں سے، کہیں جلسے کی اسٹیجوں سے، کہیں تعلیموں میں، کہیں اکابرین کی زبانی ہم بارہا یہ حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ممبر پر تشریف لے گئے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ آپ فارغ ہو کر نیچے اترتے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت محو حیران ہے اور سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آج سے پہلے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، آپ نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، آپ نے دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، آپ نے تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تین باتیں ارشاد فرمائی، جن میں سے ایک بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے من جملہ تمام باتوں کے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آخری نبی الزماں جناب محمد رسول اللہ آقا نامدار سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے، آپ کا ذکر مبارک ہو اور سننے والا آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بددعا مختلف احادیث کے اندر آپ علیہ السلام نے درود پاک کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ البخیل من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ، سب سے زیادہ بخیل انسان وہ ہے جس کے سامنے جناب رسول اللہ کا اسم مبارک لیا جائے، آپ کا ذکر مبارک ہو، اور کیوں نہ ہو کہ اس ہستی کی اس امت پر، ان تمام کائنات پر، تمام انسانوں پر وہ احسانات ہیں، وہ کمالات آپ نے پیش فرمائے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی بھی ہستی، اس دنیا کا کوئی بھی انسان وہ کمالات، اپنی قوم پر وہ احسانات، اپنی امت پر وہ احسانات پیش نہ کر سکا۔ آپ زندگی بھر امت کی فکر میں لگے رہتے، رات ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ رات کو اٹھتے، آپ روتے، غمگین ہیں، امت کے بارے میں متفکر ہو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں کہ اے محمد کیا بات ہے، آپ غمگین ہیں؟ کہا کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہو رہی ہے، میری امت کا کیا بنے گا؟ آپ علیہ السلام اپنی امت کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس ہستی پر درود و سلام پڑھیں، اس ہستی پر، اس ہستی کا تذکرہ کریں، اس کے نام مبارک جب بھی لیا جائے آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے، اور سب سے چھوٹا درود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تو یہ عزم کریں جب کبھی بھی آپ علیہ السلام کا نام لیا جائے، جہاں کہیں بھی آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو، سننے والے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں گے۔ جتنی مرتبہ بھی نام لیا جائے گا، جتنی مرتبہ بھی آپ کا تذکرہ ہوگا، آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں گے۔ پڑھو گے بھائی؟ انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی ماضی قریب کے زمانے میں ایک ہستی جناب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مریدین سے سوال کیا کہ لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ وہی عہد صحابہ کا طرز، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کوئی سوال دریافت فرماتے، صحابہ کرام عرض کرتے اللہ ورسولہ اعلم، جاننے کے باوجود بھی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ مریدین نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے، آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی بتلا دیجئے کہ معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ معاشرے کا ہر ایک انسان، معاشرے کا ہر ایک شخص مصلح بنا ہوا ہے۔ باپ کو شکایت بیٹے سے ہے، بیٹے کو باپ سے شکایت ہو رہی ہے، بڑوں کو چھوٹوں سے شکایتیں ہیں، چھوٹوں کو بڑوں سے شکایتیں ہیں، امیروں کو غریبوں سے شکایتیں ہیں، غریب کہتا ہے امیروں نے فساد بچا رکھا ہے، رعایا کو حاکموں سے شکایت ہے، حاکم کہتے ہیں رعایا نہیں سدھر رہی ہے، علماء کو عوام سے شکایتیں ہیں، عوام کو علماء سے شکایتیں ہیں۔ غرض ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا ہم قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے، قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھتے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو علیکم انفسکم، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ ہر انسان دوسروں کی فکر میں لگا ہوا ہے، دوسروں کی اصلاح میں لگا ہوا ہے کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں نماز نہیں پڑھتا، وہ سود لیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ فلاں کام کرتا ہے، وہ فلاں گناہ کے اندر مشغول ہے، وہ علماء کی برائی کرتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، وہ روزے نہیں رکھتا، ہم نے اس کو دیکھا ہے وہ قبرستان میں جوا کھیلتا ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے وہ ٹھیکے پر کھڑا ہو کر پوا چڑھاتا ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے وہ سینماؤں کے اندر جاتا ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے موبائلوں پر وہ گندی تصاویر دیکھتا ہے۔ ہر انسان دوسروں کی اصلاح کے اندر لگا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو علیکم انفسکم، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ جب تم ہدایت پر ہوں گے، تم سیدھے راستے پر ہوں گے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو کوئی بھی گمراہ قوم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ہر ایک انسان دوسروں کی فکر میں لگا ہوا ہے، دوسروں کی اصلاح کرتا ہے۔ کاش ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی اٹھا کر دیکھتے، صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ کو ٹٹولتے، آپ علیہ السلام کی زندگی کو کھنگالتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مومنوں، اے لوگوں، اے دنیا والوں، تمہارے لیے ایک ہی نمونہ ہے، ایک ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ وہ راستہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے، وہ راستہ ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آج کا اس امت کا نوجوان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طرز کو اختیار کیے ہوئے
آج کا نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر، آپ علیہ السلام کے طرز کو چھوڑ کر، آپ علیہ السلام کے دشمنوں کی سیرت کو اپنایا ہوا ہے، مغربی تہذیب و تمدن کو اپنایا ہوا ہے۔ ہمیں خیال نہیں آتا صبح سے شام تک اس ہستی کی کتنی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، جس ہستی نے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد قوم کو وہ راستہ دکھایا جو راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، قوم کو وہ طریقہ سکھایا جس طریقے پر چلنے کے بعد بندوں کا اللہ سے ملاپ ہوتا ہے، جس طریقے کو اختیار کرنے کے بعد بندہ اس دنیا میں آنے کا مقصد پہچانتا ہے، اس دنیا میں آنے کا، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کے مقصد کو پہچانتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو یوں ہی پیدا فرما دیا کہ آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر انسانوں کو بس ایسے ہی بھیج دیا کہ آپ دنیا کے اندر جائیں گے، صبح اٹھیں گے، شام کو سو جائیں گے، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، چار آدمی وہاں کھڑے ہوں گے، چار وہاں کھڑے ہو کر زندگی گزاریں گے، من میں آیا تو نماز پڑھ لی، دل میں آیا تو روزہ رکھ لیا، خواہش نفس نے تقاضا کیا تو زکوٰۃ نکال دی، نفس نے گوارا نہ کیا تو نماز نہ پڑھی، نفس نے کہا کہ آج روزہ نہیں رکھنا تو روزہ نہیں رکھا۔ یہ نفسانی خواہشات کی پیروی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی اتباع تو یہ ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو، اللہ کا حکم ہو رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بندہ سو رہا ہے، اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہے، کپڑے خراب ہیں، اللہ کا حکم ہوا اقیم الصلاۃ، اللہ کے منادی نے پکارا حی علی الصلاۃ، اے لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، اے لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کے حکم کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے اور دنیاوی کاموں کو ٹھوکر مارتے اور یہ کہتے کہ نہیں، جس کام کے اندر میرا رب ناراض ہو جائے مجھے وہ کام نہیں کرنا، جس کام کے اندر میرے نبی کی سنتیں پامال ہو جائیں مجھے وہ کام نہیں کرنا۔ ارے پوچھو اپنے گریبان کے اندر، اپنی ذات سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو کہ ہم نے دنیا کے اندر آنے کے بعد میں کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، جس اللہ نے ہمیں یہ آنکھیں عطا فرمائی، جس اللہ نے یہ بدن کے اعضاء عطا فرمائے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھو ان اللہ کی نعمتوں کا ہم کتنی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، کیا قرآن کریم کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، قرآن کریم کے مطالبات کیا ہیں، قرآن کریم کے احکامات کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد سے پیدا فرمایا ہے۔ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ خاص طور سے اس امت کا نوجوان صبح اٹھتا ہے، موبائل کھولتا ہے، واٹس ایپ چلاتا ہے، فیس بک کھولتا ہے، ٹویٹر کھولتا ہے، یوٹیوب کھولتا ہے اور انٹرنیٹ کی گندی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اس کو یہ خیال نہیں رہتا کہ جہاں کوئی نہیں ہے، جہاں دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، وہاں ایک ذات ہے جو تیرے ہر عمل سے واقف ہے، ایک ذات ہے جو تیری ہر حرکتوں سے واقف ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ آج ہم تنہائی کے اندر، گناہوں کے اندر ملوث ہیں؟ آج کا نوجوان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے، اللہ کی قسم 80-90% نوجوان ایسے ملیں گے جو اپنے آپ کو انٹرنیٹ کی گندی دنیا کے اندر اس قدر پھنسا چکے ہیں، اس کے نشے کے ایسے عادی ہو چکے ہیں جس کے سامنے شراب کا نشہ پھیکا پڑ چکا ہے، جس کے سامنے اس دنیا کا نشہ پھیکا پڑ چکا ہے۔ آپ نے گریبان کے اندر جھانک کر ہم دیکھیں، ہم اپنی زندگی کا معائنہ کریں کہ دنیا کے اندر ہم کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کے حصول میں، دنیا کی خواہشات میں،
دنیا کی تمنا اور آرزوؤں میں ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کو پامال کیا ہوا ہے۔ ارے یاد کرو اس وقت کو جب قیامت کا دن ہوگا، میری اور آپ کی رب کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے نبی وہاں موجود ہوں گے، ساری کائنات کا انسان وہاں موجود ہوگا۔ تصور کرو اس وقت کا رب کائنات کا نزول ہوگا، اللہ عرش پر مستوی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہوگا اور سامنے ساری دنیا کے انسان ہوں گے، اور وہاں ایک بندے کو بلایا جائے گا، مجھے بلایا جائے گا اور میرا اعمال نامہ دکھایا جائے گا۔ اے لوگوں دیکھ لو، یہ دنیا کے اندر بڑا بزرگ بندہ تھا، یہ دنیا کے اندر بڑا نیک بندہ تھا، آج اس کا نامہ اعمال دیکھو، اس نے تنہائی کے اندر یہ گناہ کیا تھا، اس نے تنہائی کے اندر یہ عمل کیا تھا، یہ تنہائی کے اندر موبائلوں کا استعمال کرتا تھا، یہ تنہائی کے غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پامال کیا کرتا تھا۔ وہاں میرے اور آپ کے بھائی بھی ہوں گے، وہاں ہمارے والدین بھی ہوں گے، وہاں ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے، وہاں کائنات کا ایک ایک فرد موجود ہوگا، وہاں وہ نبی بھی موجود ہوگا جس نے ہمارے لیے اس دنیا کی عیش پرستی کو ٹھکرا دیا۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت بھی ہوگی جنہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اس دنیا کی طاقتوں کو ٹھوکر مار دی، اس دنیا کی دولتوں کو ٹھکرا دیا، وہاں سب موجود ہوں گے۔ تب انسان حیران ہوگا اور کہے گا مالی ھذا الکتاب، یہ کیسا رجسٹر، یہ کیسی کتاب جس نے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، آج یہاں نہ کوئی چھوٹا عمل چھٹا ہوا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھٹا ہوا ہے۔ ہم اس وقت کو تصور کریں، ہم جب تنہائی کے اندر بیٹھے تو اپنی زندگی، روزمرہ کی زندگی کا معائنہ کریں کہ آج ہم نے اپنے رب کے کتنے حکموں پر عمل کیا ہے اور ہم نے کتنے اپنے رب کے حکموں کو توڑا ہے، کتنی نبی کی ہم نے سنتوں کو زندہ کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ زندگی کوئی کھیل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں، یہ نعمتیں اللہ کی امانتیں ہیں۔ اللہ پوچھے گا قیامت کے روز، اے فلاں تیرا نام عبداللہ تھا، عبد الباسط تھا، عبد الرحمن تھا، بلا کر لاؤ، بلا کر لایا جائے گا اور سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ہوگا، بتاؤ میری نعمتیں میں نے تجھ پر کی ہیں، میں نے تجھے دنیا کے اندر دولت سے نوازا، میں نے تجھے دنیا کے اندر اعضاء عطا فرمائے، تجھے ہاتھ عطا فرمائے، تجھے پیر عطا فرمائے، تو ان کا کیا استعمال کرتا تھا؟ کیا کہیں گے کہ اللہ ہم ان پیروں کو گناہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، ہم ان ہاتھوں کو گناہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، ان آنکھوں سے ہم نے غیر محارم کا دیدار کیا، ان آنکھوں سے ہم نے ناجائز مناظروں کا دیدار کیا۔ اللہ کی قسم، اتنی رسوائی ہوگی، اتنی ذلت ہوگی، اگر انسان کے بس کا ہوتا تو وہی مر جاتا، وہی موت واقع ہو جاتی، لیکن وہاں موت واقع نہیں ہوگی، موت بھی ختم ہو چکی ہوگی، ہمیشہ کے لیے انسان زندہ کر دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے کامیابی اور ناکامی اس کے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو انسان آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، جو انسان آخرت کے حصول کا طلبگار ہوگا، نزید لہو فی حرسی، ہم اس کی کھیتی کے اندر اضافہ کریں گے، ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اور جو انسان دنیا کا طالب ہوگا، آج دنیا طلبی کے اندر انسان اس قدر محو ہے کہ بس دنیا کے حصول میں لگا ہوا ہے، کوئی پردھان بننے کے چکر میں ہے، کوئی چیئرمین بننے کے چکر میں ہے، کوئی چودھری بننے کے چکر میں ہے، کوئی منسٹر بننے کے چکر میں لگا ہوا ہے، وہ دنیاوی عہدوں کے طلبگار ہیں، دنیا کے عہدوں کے متلاشی ہیں، دنیاوی عہدوں کے پیچھے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ عہدے دنیا کے اندر آسان ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
ہر ایک انسان سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا تمہارے ماتحت اتنے لوگ تھے۔ ارے تاریخ اٹھا کر دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت مبارکہ پڑھو، کیسے حکمران تھے، انہوں نے حکمرانی کا حق ادا کیا تھا، نگرانی کا حق ادا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں کوئی ایسا گھر تلاش کروں کہ جس کی میں خدمت کرتا رہوں۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھومے اور جا کر ایک بڑھیا کے مکان کو تلاش کیا۔ وہ بڑھیا تنہا وہاں رہتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کا انتخاب کر لیا کہ میں اس کی خدمت کروں گا۔ حکمراں ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے روز اس بڑھیا کے مکان پر جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں اماں جان کوئی کام ہو میرے لائق تو بتانا، کوئی خدمت ہو تو بتانا، گھر کی جھاڑو لگانی ہو تو بتانا، برتن دھلوانے ہو تو بتانا، میں خدمت کے لیے تیار ہوں۔ وہ بڑھیا کہتی ہے بیٹا تم سے پہلے ایک شخص آیا تھا، وہ میرا سارا کام کر کر چلا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حیران، اگلے روز اور صبح آئے، اماں جان کوئی کام ہو تو بتانا، کہا بیٹا ایک شخص آیا تھا وہ میرا کام کر کے چلا گیا، پورے دن کا کام کر کے چلا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی، ایسا کون ہے جو اتنی صبح آ کر اس بڑھیا کے کام کاج کو انجام دے رہا ہے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بیٹھ گئے اور دیکھا ایک شخص چادر اوڑھے منہ ڈھانکے ہوئے آ رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا راستہ روکا، کہا کہ فلانے تم کون ہو؟ چنانچہ جب آپ نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، وقت کے خلیفہ، اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے افضل ترین ہستی جناب حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے اور اس بڑھیا کا اس کا کام کرتے تھے، اس کے برتن دھوتے تھے، اس کے گھر کی صفائی کرتے تھے۔ کیا کبھی ہمیں یہ توفیق ہوئی کہ ہم اپنے محلے کا سروے کریں، ہم اپنے آس پاس کو دیکھیں، ہمارے پاس کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، ہمارے مکان کے آس پاس میں کوئی ایسا تو نہیں جس کو سردیوں میں بستر جس کے پاس نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو؟ اللہ کی قسم قیامت کے روز جب وہ انسان کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے کہے گا کہ الہ العالمین میں دنیا کے اندر تھا، میں بھوک سے بلبلاتا رہا، میں بھوک سے تڑپتا رہا، میرا پڑوسی کھانا کھاتا رہا، اللہ کی قسم قیامت کے دن اس کا جواب دینا انتہائی ناممکن ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سروے کرتے ہیں اپنی دور خلافت میں اور گھومتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک مکان سے چولہا چلنے کی اور بچوں کے بلبلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، چولہے پر ایک برتن رکھا ہوا ہے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ کہا اے فلانی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ چولہے پر کیا رکھا ہوا ہے؟ کہ پانی رکھا ہوا ہے تاکہ بچے اس امید میں لگے رہیں کہ اماں جان کھانا بنا رہی ہیں، اماں جان حلوہ بنا رہی ہیں، اس امید میں لگے رہیں اور بچوں کو نیند آ جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں، فوراً پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ میرے دور خلافت کے اندر ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ چنانچہ بیت المال سے غلہ اٹھاتے ہیں، اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ اس کو میری کمر پر لاد دو۔ خادم کہتا ہے کہ آقا میرے سر پر لاد دو، میں لے جا کر دیتا ہوں۔ عمر فاروق کہتے ہیں جب کل قیامت کے روز اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا تو اسلم سوال تجھ سے نہیں ہوگا، سوال مجھ سے ہوگا کہ اے عمر تیرے دور خلافت میں ایک بڑھیا کے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے اور تو گھر کے اندر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، سوال مجھ سے ہوگا تجھ سے نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ وہ راشن لے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر اس بچے کو کھلاتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے اکابرین تھے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جمیر المجامع. یہ ہمارے آبا اور اجداد ہیں, یہ ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں, یہ ہمارے ان مقتدا کے واقعات ہیں جن کے نام لیوا ہم ہیں اور جن کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم گوش رہتے ہیں. لیکن جب واقعات اور جب حقیقی زندگی کو تلاش کیا جاتا ہے اور جب اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھا جاتا ہے تو ہماری زندگی عمل سے کوری نظر آتی ہے. میرے دوستو, اکابرین تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ ان قریب آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پر رونق افروز ہوں گے. آپ ان کے بیان سے مستفید فرمائیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا. ایک طالب دنیا, ایک طالب آخرت ہے. ایک دنیا طلبی کے لیے جی رہا ہے, ایک آخرت کے حصول کے لیے جی رہا ہے. ایک جینے کے لیے جی رہا ہے اور ایک مرنے کے لیے جی رہا ہے. ایک کا خیال تو یہ ہے کہ مجھے اس دنیا کے اندر جینا ہے اور اس دنیا کے اندر سب کچھ کرنا ہے, اس دنیا کے اندر بڑے کاروبار بنانے ہیں, اس دنیا کے اندر بڑے محلات کھڑے کرنے ہیں. اور ایک جی رہا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے, مجھے قبر میں جانا ہے. ان قریب وہ وقت آئے گا جب میرے رشتہ دار, میرے قریبی, میرے بھائی, میرے والد, میری اولادیں مجھے مٹی کے اندر دفنائیں گے اور تنے تنہا بے یار و مددگار چھوڑ کر آ جائیں گے جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ایک اس کے لیے جی رہا ہے, ایک آخرت کے لیے جیتا ہے, ایک دنیا کے لیے جیتا ہے. تو دنیا کے لیے جی رہا ہے, اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب. جو دنیا طلبی کے لیے جی رہا ہے, ہم دنیا میں اس کو نُؤْتِهِ مِنْهَا, دنیا دیں گے, تھوڑی سی دنیا دے دیں گے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب. لیکن جب وہ آخرت میں جائے گا تو پلہ خالی ہوگا, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. میرے دوستو, ہم اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں. ہم اس بات کا اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کریں کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کس لیے بھیجا ہے, کس مقصد سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, کیا مقصد ہے, کس لیے اللہ نے یہ جان عطا فرمائی. اس مقصد کو ہم پہچانیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اے لوگوں, کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ نے تمہیں بس ایسے ہی بیکار پیدا فرما دیا, کوئی مقصد نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے, اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. ایک مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ بارہا ہم سنتے ہیں, بارہا ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں. وہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجے ہوئے احکامات پر عمل کرنا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی مثال, اس دنیا کی اہمیت, لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ, اگر اس دنیا کی اہمیت, اس دنیا کا وقار, اس دنیا کی عزت, اس دنیا کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر ہوتا, ما سقا کافرا منہ شربت ماء. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اس دنیا سے اپنے نہ ماننے والے کو, اپنے انکار کرنے والے کو ایک گھونٹ پانی کا عطا نہ فرماتا. اس لیے اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ دنیا کوئی حقیقی نہیں ہے, یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حقیر ترین شے ہے. اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے, کافروں کو دنیا کے اندر ملنا ہے جو مل جائے گا, اور مومنوں کے لیے تو اللہ نے آخرت میں اس سے ہزارہ درجہ بہتر زندگی تیار فرما رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے آخرت بنائی ہے, مومنوں کے لیے آخرت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے, تاکہ اس دنیا کے اندر جانے کے بعد انسان اپنی آخرت کو سنوارنے کے اعمال انجام دے. اس دنیا میں آنے کے بعد جنت کے حصول کی کوششوں میں لگا رہے,
جنت کو حاصل کرنے کی فکروں میں لگا رہے۔ آج میرے دوستو، ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی اس رنگ رلیوں میں، دنیا کی عیاشیوں میں، دنیا کی عیش پرستیوں میں اس قدر منہمک کر لیا کہ آخرت کی نعمتوں کے خیالات ہمارے دلوں سے اوجھل ہو گئے، آخرت کے خیالات نکل گئے، اللہ کی نعمتوں کا خیال نکل گیا، اللہ کے انعامات کا تصور ختم، اللہ کی مہمان نوازی کا تصور ختم۔ بس یہ تصور کر لیا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر ہم نے مال و دولت کو حاصل نہ کیا تو ہم نے کچھ نہ کیا، اگر دنیا کے اندر ہم نے محلات نہ بنائے تو ہم نے کچھ نہ کیا، اگر دنیا کے اندر بڑے کاروبار نہ کیے تو ہم نے کچھ نہ کیا۔ یہ خیالات فاسد ہیں، یہ خیالات باطل ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے، اس دنیا کے اندر اگر کسی نے رب کو راضی نہ کیا تو کچھ نہ کیا، اس دنیا کے اندر اگر نبی کی سنتوں کو نہ اپنایا تو کچھ نہ کیا، اس دنیا کے اندر اگر صحابہ کرام کے طور طریقے کو نہ اپنایا تو کچھ نہ کیا۔ ایک دنیا کے اندر انسان سب کچھ حاصل کر لے اور اللہ کو ناراض کر لے، دنیا کے اندر انسان دنیا والوں کو خوش کر لے، اللہ کے نبی کو ناراض کر دے، تو میرے دوستو اس دنیا کا مقصد بھی ختم، یہ زندگی اکارت ہے، بیکار ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کورا کھڑا رہ جائے گا، تنہ تنہا کھڑا رہ جائے گا۔ وہاں کوئی کرنسی نہیں، کوئی دینار نہیں، کوئی درہم نہیں، کوئی مال و دولت نہیں، کوئی بادشاہت نہیں، کوئی چودراہٹ نہیں۔ جب انسان کھڑا ہوگا حیران ہوگا اور انسان کہے گا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، آج میرے مال نے بھی نفع نہ دیا، میری دنیا نے بھی نفع نہ دیا، ہلک عنی سلطانیہ، میں دنیا کے اندر بادشاہ ہوا کرتا تھا، دنیا کے اندر چودھری ہوا کرتا تھا، دنیا کے اندر میں ایک عہدیدار ہوا کرتا تھا، دنیا کے اندر میں بڑا حکمراں ہوا کرتا تھا، ہلک عنی سلطانیہ، آج میری وہ حکمرانی ختم، وہ چودرات ختم۔ جس بدن پر ہم غرور کرتے ہیں، جس جوانی کے نشے میں ہم اکڑ کر چلتے ہیں، جس مال و دولت پر ہم اکڑ کر چلتے ہیں، جس مال و دولت کے غرور کے اندر مبتلا ہیں، جن عہدوں کے غرور میں مبتلا ہیں، قیامت کے دن ہلک عنی سلطانیہ، یہ سب کچھ ختم ہوگا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، اس مجرم کو پکڑ لو، زنجیروں میں جکڑ لو، ثم الجحیم صلوہ، اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دو۔ تو میرے دوستو، اکابرین کی ایک لمبی فہرست ہے، علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے، ہم سب یہاں بیٹھے اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی کے خاطر۔ حضرات اکابرین کرام تشریف لا چکے ہیں، علماء کرام بڑے دور دراز سے تشریف لائے ہیں۔ ہم تو آپ کے قریبی ہیں، آپ کے یہیں کے رہنے والے ہیں، اصل حقدار تو اسٹیج کے وہ اکابرین ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی قربانی دی، جنہوں نے اپنے وقت کو خرچ کیا اور آپ حضرات کی محبت پر اور آپ حضرات کی پیشکش پر اپنے وقت کو آگے پیچھے کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ وہ اکابرین، وہ علماء کرام اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم بشاشت کے ساتھ ان کو سنیں، بشاشت کے ساتھ یہاں بیٹھیں، جو باتیں کہی جائیں گی ان پر عمل کریں، توجہ کے ساتھ سنیں، وہ اصل حقدار ہیں۔ تو میرے دوستو، عرض کرنے کا مختصر بات یہ ہے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک طالب دنیا ہے اور ایک طالب آخرت ہے۔ طالب دنیا بنو گے تو اللہ دنیا میں کچھ عطا فرمائیں گے، آخرت کی لامحدود زندگی میں کچھ نہ ملے گا۔ طالب آخرت بنو گے تو اللہ دنیا میں بھی اعزاز و اکرام عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمبی زندگی میں نعمتیں، اللہ کی مہمان نوازی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات جو اللہ نے تیار کیے ہیں، اللہ ان انعامات سے ہم سب کو مستفید فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، ہم یہ عزم کریں، یہاں اس جلسہ گاہ سے یہ عزم لے کر چلیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک صالح انقلاب پیدا کریں گے، اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کریں گے، اپنی زندگی کو سنواریں گے، یہ عزم لے کر اٹھیں۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ جلسے میں گئے تھے، دھولڈی کے مدرسے میں جلسہ ہوا تھا، جلسہ سن کر آئے ہیں، گھر والوں سے کہیں کہاں گئے تھے، کہیں گے جلسے میں گئے تھے، مدرسے میں جلسہ ہوا تھا، کیا سنا بھائی، مزہ آ گیا جلسے میں، بڑے بڑے کابرین آئے تھے، بڑے بڑے علماء کرام آئے تھے، مزہ آ گیا جلسے میں۔ ارے بھائی سنا کیا؟ بھائی یہ پتہ نہیں کیا سنا، بس
یہ ہمیں پتہ نہیں کیا سنا لیکن مزہ آ گیا. یہ نہ ہونا چاہیے. ہم یہ عزم لے کر یہاں سے اٹھیں کہ اگر ہم نمازی نہیں ہیں تو نمازی بنیں گے, ہم گنہگار ہیں تو ہم گناہ کو ترک کریں گے, ہمارے چہروں پر نبی کی سنت نہیں ہے تو نبی کی سنت کو زندہ کریں گے, ہمارا لباس غیر شرعی ہے تو ہم اپنے لباس کو شرعی لباس بنائیں گے. یہ عزم لے کر یہاں سے اٹھیں کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اپنی فکر کریں گے, اپنی اصلاح کریں گے. ہر انسان جب اپنی اصلاح کا مکلف ہوگا, ہر انسان اپنے گریبان کے اندر جھانکے گا, ہر انسان اپنی فکر میں لگا ہوا ہوگا کہ کاش میری اصلاح ہو جائے, میری زندگی نبی کی سنتوں کے مطابق عین مطابق ہو جائے, اللہ کے حکموں کے عین مطابق ہو جائے, تو معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہوگی, معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوگا, معاشرے سے بددینی دور ہوگی, معاشرے سے بد امنی دور ہوگی, معاشرے کے اندر چین اور امن پیدا ہوگا, خوشحالی پیدا ہوگی, معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کے مطابق گزارنے والے لوگ پیدا ہوں گے, ہماری نسل دیندار ہوں گی. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.